اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسرا پارٹ ہم دیکھیں گے جناب سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ کی جو خلافت تھی، اس کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں نے پہلے پارٹ میں بیان کی ہیں، اور میرا یہ ہے کہ ویسے تو جتنا بھی ڈیٹا ہے ہم نے پڑھ بھی رکھا ہے، ان کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے، تو میں پرٹیکولرلی آج ان کی گورننس کے حوالے سے آپ کو جو معلومات اللہ تعالیٰ نے میرے تک پہنچائی ہیں وہ میں آپ کو پہنچاؤں گا، جو میں نے ریسرچ کر کے نکالی ہیں، اور یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے۔ اور آج تک یورپین مورخین بھی لکھتے ہیں کہ یہ اس شخص کو یہ خیالات کہاں سے آ رہے تھے، آئیڈیاز کہاں سے آ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے نہ کبھی یونان کی تہذیب دیکھی تھی، نہ انہوں نے سماٹرا دیکھا تھا، نہ کبھی وہ چیزیں پڑھی تھیں، تو وہ یورپین مورخین اس پہ حیران ہیں کہ یہ آئیڈیاز کہاں سے آ رہے تھے۔ تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب احمد مصطفیٰ کے ایک ہونہار شاگرد کے ذہن میں آئیڈیاز آ رہے تھے، اور آئیڈیاز کا منبع جو تھا جو وہ والی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور آپ کو پھر جہاں سمجھ آتی ہے، جب یہ سارا سسٹم بندہ سمجھتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کے لیے اللہ کی بارگاہ اقدس میں ہاتھ کیوں اٹھائے تھے۔ تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت عرب میں جو اسلام تھا وہ سمجھ لیں کہ نئی نئی قومیں اس کی پھوٹی تھیں، اگرچہ آلموسٹ آل قبیلے جو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن بہت ساری پاکٹس جو تھیں وہ غیر مسلموں کی بھی تھیں۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافذ کردہ نظام زکوٰۃ تک کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے اپنے عمل جو ہیں وہ بھیجے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے، بالکل اسی طرح جس طرح سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا کرتے تھے، تو میجارٹی عربوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور اسے اپنے ذاتی معاملات میں مداخلت سمجھا، اپنی ذاتی خود مختاری کے خلاف سمجھا اس چیز کو، اور اپنے اوپر ایک فنانشل برڈن گردانا۔ آپ کو پتہ ہے اس کے بیس کے اوپر ارتداد کی جنگیں ہوئیں، اور اس کے بعد جب اقتدار سالڈ ہو گیا تو ابوبکر صدیق جو ہے وہ رحلت فرما گئے۔ تو جناب عمر نے اقتدار جب سنبھالا تو سب سے پہلے انہوں نے جو کام کیا وہ باضابطہ ایک شورا بنائی۔ ٹھیک ہے، شورا کے انہوں نے دو طریقے جو ہے نافذ کیے، ایک شورہ عام اور ایک شورہ خاص۔ اچھا، شورہ عام یہ تھی کہ وہ تمام لوگوں کو اکٹھا کرتے، مسجد کے ممبر پر تشریف فرما ہوتے، پرابلم پیش کرتے، اور اس کے اوپر اوپن ڈبیٹ ہوتی اور فیصلہ لے لیا جاتا۔ خاص شورا انہوں نے قائم کی جس میں انہوں نے برگزیدہ صحابی جو تھے وہ رکھے۔ ان میں چند کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ان میں سب سے جو سینئر تھے وہ عباس بن عبد المطلب تھے، پھر جناب علی بن ابی طالب تھے، پھر جناب عبداللہ بن عباس تھے، پھر اس کے بعد جناب عبد الرحمن بن عوف تھے، پھر اس کے بعد جناب زبیر بن عوام تھے، پھر اس کے بعد جناب سعد بن ابی وقاص تھے۔ تو یہ چیدہ لوگ تھے جن کو شورائے خاص میں شامل کیا گیا، اور جناب عثمان بن عفان بھی تھے اس میں۔ تو یہ چیدہ لوگ تھے، اور یہی جناب عمر ابن الخطاب کے دور میں یہی مرکزی شورا رہی، اور بڑے بڑے فیصلے جو تھے اسی شورا کی مشاورت سے ہوتے رہے۔ تو یہ انہوں نے اس کو باضابطہ شورا کا قیام عمل میں لے کے آئے، اور دو پیٹرنز بنائے۔ پہلے وہ شورہ عام منعقد کرتے اور اس کے بعد شورہ خاص منعقد کرتے، اور بعض اوقات وہ شورہ خاص منعقد کر لیتے، اس میں ایک فیصلہ لے لیتے، اور اس فیصلے کو توثیق کے لیے شورہ عام میں پیش کر دیتے۔ یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا آغاز تھا اسلام کے اندر، جس کی بنیاد جناب عمر ابن الخطاب نے رکھی۔ اچھا، اس کے بعد جناب عمر ابن الخطاب نے ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کیا، ایک نمائندہ مقرر کیا۔
ٹھیک ہے جی، اور باقاعدہ طور پر ان کے نام رجسٹرڈ کیے، قبائل کے نام جو ہیں وہ لکھے گئے، اور مرکزی حکومت کی طرف سے ان کو سند جاری ہوتی تھی، اور وہ قبیلے کا سردار کنسیڈر ہوتا تھا۔ سمجھ لیں کہ ہر گاؤں میں ایک نمبردار، آج کل کی ہم لینگویج میں کہیں گے کہ ہر گاؤں میں ایک نمبردار جو ہے وہ مقرر کر دیا، جس کے اوپر اسٹیٹ وقتاً فوقتاً اپنے احکامات بھیجتی تھی اور اپنے پالیسی کو امپلیمنٹ کرواتی تھی۔ اچھا، اس کے بعد جب شورا کا نظام وہ قائم کر چکے، تو اس کے بعد انہوں نے جو باہر لشکر گئے ہوئے تھے، آرمیز گئی ہوئی تھیں، انہیں مشہور و معروف آرمیز جو تھیں وہ ایک عراق کے محاذ پر تھی، ٹھیک ہے جی، جو ایران فتح کر رہی تھی، اور ایک آرمی جو تھی وہ شام کے محاذ پر تھی، جو کہ سیریا کو بیزنٹائن امپائر کے ساتھ نبرد ازما تھی، اور اس آرمی کے کبھی دو حصے ہو جاتے تھے، کبھی وہ اکٹھی ہو جاتی تھی، اور پھر تیسری آرمی انہوں نے جب فلسطین فتح ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے تیسری آرمی جو ہے وہ مصر میں روانہ فرمائی۔ تو ان تینوں آرمیز کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی کہ وہ بھی اپنے اپنے ہاں ایک شورا منعقد کریں گے، اور جو سپہ سالار تھا آرمی کا، اس کو پابند کیا کہ وہ اپنے تمام فیصلے جو ہے وہ شورا سے لے گا، اور وہ باقاعدہ لکھ پڑھ کے وہ شورا جو ہیں وہ نوٹیفائی کروائی گئیں۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے جو اگلا بہت بڑا سٹیپ لیا وہ یہ تھا کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم پاور میں آؤ تو یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ اس کے علاوہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی کہ جزیرۃ العرب کے اوپر دو ادیان کو اکٹھے نہ ہونے دینا۔ اس کے اوپر جب اقتدار مستحکم ہو گیا جناب فاروق اعظم کا، تو انہوں نے سب سے پہلے اس کے اوپر عمل کیا، اور نجران میں ایک اور نجد میں بہت بڑی آبادی جو عیسائیوں کی ابھی تک برقرار تھی، تو ان کو کہا گیا کہ پہلے انہیں دین کی دعوت دی گئی، اور کہا گیا کہ ان کے اوپر دین کے معاملے میں سختی نہیں کرنی، جو کوئی مسلمان ہو جائے تو وہ ہمارا بھائی ہے، اور جو مسلمان نہ ہو اس کو انہوں نے جلا وطن کر دیا، لیکن زیادتی کوئی نہیں کی۔ دو آپشنز دیے گئے کہ یہ جتنی زمین ہے اس سے دگنی زمین جو ہے وہ عراق میں لے لے۔ کیپ ان مائنڈ کہ جناب عمر ابن الخطاب نے کرسچنز کو عراق میں منتقل کیا جزیرۃ العرب سے اٹھا کے، اور انہوں نے کہا کہ جتنی زمین کا وہ یہاں مالک ہے اس سے دگنی عراق میں لے لے، یا پھر اپنی زمین جتنی کا وہ مالک ہے اس کے مارکیٹ بیس جو ہے اس کی قیمت لے لے۔ اچھا، یہ اس کے تحت اور باقاعدہ گورنرز کو لکھا گیا کہ آپ نے اس کے اوپر سختی نہیں کرنی اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی، لیکن بہرحال انہیں فورسیبلی جلا وطن کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تحت کیا گیا۔ اس کے بعد پھر وہ پلٹے، اور انہوں نے جو خیبر اور فدق میں جو یہودی آباد تھے، اور رسول اللہ انہوں نے یہ رولا بھی ڈالا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے جناب عمر فاروق نے کہا کہ وہ معاہدہ اپنی مدت کی تکمیل کو پہنچ چکا ہے، تو انہوں نے یہودیوں کو وہاں سے شفٹ کیا اسی بیس کے اوپر کہ جتنی یہودی کی یہاں زمین ہے اس سے دگنی شام میں لے لے یا مارکیٹ ویلیو لے لے۔ کرسچنز کو عراق میں شفٹ کیا، اور جیوز کو، یہودیوں کو انہوں نے شام میں جو ہے وہ شفٹ کیا، اور جزیرۃ العرب میں تیسرے مرحلے کے اوپر انہوں نے کمیٹیاں بنائیں۔ کمیٹیاں بنا کے انہوں نے ہر قبیلے سے سمجھ لیں سرٹیفکیٹ لیا، ایک طرح کا سرٹیفکیٹ ٹائپ سسٹم انہوں نے بنایا، اور رینڈم چیکنگ کی کہ عرب کے کسی گھر میں کوئی بت نہیں ہونا چاہیے۔ تو بت پرستی سے جزیرۃ العرب کو پاک کیا، یہود سے پاک کیا، نصارہ سے پاک کیا، اور جزیرۃ العرب کو ایک وحدت میں پرو دیا۔ یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس زمین کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے مختص کر دیا، اور ان کو ایک وحدت میں پرو دیا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے جو ایڈمنسٹریشن کا نظام قائم کیا وہ بڑا دلچسپ تھا۔ ایڈمنسٹریشن کا نظام یہ تھا، یاد رہے کہ اس میں مولا علی علیہ السلام، جبیر بن مطعم، اور مخزمہ بن نوفل، اور معاذ بن جبل، یہ لوگ تھے
اور ان کی سربراہی سمجھ لیں کہ اس کمیٹی کی سمجھ لیں، جو بھی ہے، یہ مولا علی علیہ السلام کے زیر نگرانی کام کرتے تھے۔ انہوں نے ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو ہے وہ وضع کیا، اور اس ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں اس کو جو تھی سلطنت جیسے جیسے وسیع ہو رہی تھی اس کو صوبوں میں تقسیم کیا جاتا رہا۔ ہر صوبے کے اوپر ایک امیر لگایا جاتا، امیر کے نیچے جو ہے صوبے کو ڈسٹرکٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا، ہائی کو اوپر جو ہے وہ ایک عامل ہوتا، اور عامل کے نیچے پھر جو ہے وہ ہرکارے ہوتے۔ اس طرح مرکزی گورنمنٹ کی پریزنٹ ایچ اینڈ ایوری ٹرائب کے ہر گلی محلے تک چلی گئی، اور پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ ایک وحدت میں پرویا گیا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے نظام عدل کی طرف توجہ دی۔ نظام عدل کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ہی ایز اے قاضی فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق نے بھی یہی سنت جاری رکھی۔ جناب عمر ابن الخطاب نے اس کو ایگزیکٹو سے علیحدہ کر دیا۔ یہ جدید دور کا، ماڈرن دور کا کنسیپٹ تھا جس کو جناب عمر ابن الخطاب نے رائج کیا۔ وہ خود بھی اس سے علیحدہ ہو گئے قضاء سے، اور انہوں نے ہر علاقے میں ایک قاضی مقرر کیا، اس قاضی کے نیچے چھوٹے قاضی مقرر کیے، اور ایک سمجھ لیں کہ سوئفٹ نظام عدل جو ہے وہ بنایا۔ اور اسلام کے اس گراں قدر اصول کے مطابق کہ یہ جو میگنا کارٹا میں لکھا گیا، ٹھیک ہے جی، کہ جب تک کنوکٹ نہ ہو جائے وہ انوسینٹ ہے، تو یہ جو وہ تو 12ویں 13ویں صدی میں آیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ہونہار طالب علم نے اس وقت اس کو لاگو کیا 7ویں صدی میں، کہ اس وقت دنیا کے پاس اس کا کسی قسم کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی کنسیپشن نہیں تھی، اور انہوں نے اس کو پھر نو اریسٹ وداؤٹ کنوکشن اور سپیڈی جسٹس بنایا، اور کوئی پینڈنسی نہیں ہوتی تھی، اور قاضیوں کو حکم تھا کہ جیسے ہی کوئی جرم سرزد ہو وہ اسی وقت جو ہے منعقد کریں اپنی کورٹ اور اس کا فیصلہ کریں۔ تو ایک سوئفٹ نظام عدل بنایا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے جب جیسے جیسے شہر فتح ہوتے رہے، جیسے جیسے وہ شہر آباد کرتے رہے، وہ برگزیدہ صحابہ کو وہاں بنا کے قاضی بھیجتے رہے، اور ان برگزیدہ صحابہ نے پھر وہاں انصاف کا وہ بول بالا قائم کیا کہ جس کی کسی قسم کی کوئی جو ہے مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس ہونہار طالب علم نے دنیا کو وہ نظام دیا کہ آج تک دنیا حیران ہے کہ یہ سارے خیالات کہاں سے آئے تھے۔ اچھا، کیا انہوں نے یہ کہ برگزیدہ صحابی مثلا عبداللہ بن مسعود کو کوفے کا قاضی مقرر کیا، جناب ابو دردہ انصاری کو ملک شام کا قاضی مقرر کیا، اس طرح ایک برگزیدہ صحابی کو انہوں نے مصر کا قاضی مقرر کیا، اور جناب علی علیہ السلام کو انہوں نے نہ صرف قاضی القضاء کے عہدے پہ برقرار رکھا، بلکہ انہوں نے مدینے کا اور جزیرۃ العرب کا سارا نظام عدل جو تھا وہ مولا علی علیہ السلام کے حوالے کیا۔ اور مولا علی علیہ السلام جناب عمر ابن الخطاب کے مضبوط ترین مشیروں اور وزیروں میں شامل ہوتے تھے، اور ہر معاملے میں ان سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد احتساب کا ایک ایسا شعبہ انہوں نے بنایا، اور ایک نیا کنسیپٹ دیا جس پہ تنقید بھی ہوتی ہے، تنقیدات کی طرف بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے اس کی جو پازیٹیو ہے چیزیں وہ دیکھ لیں۔ احتساب کا شعبہ جو انہوں نے بنایا، اس کی ہیڈ، اس کی صدارت انہوں نے اپنے پاس رکھی۔ ہر گورنر کا وہ احتساب کرتے، اور گورنر کو جب بھیجا جاتا اس کے اثاثہ جات کی جو ہے وہ تفصیلات لی جاتی، اور جب گورنر کو واپس بلایا جاتا تو اس کے اثاثہ جات کی تفصیلات دی جاتی، اور ان کے درمیان میں جو ڈفرینس ہوتا، اگر یہ ڈفرینس بڑا ہوتا، ہیوج ہوتا، تو آپ بہت ناراض ہوتے ریگارڈ لیس آف دی تھنگ کے سامنے کون سی ہستی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شخص وہ یہ کہتا کہ میں نے یہ بزنس کر کے کمائے ہیں، تو آپ جناب امیر المومنین اسے کہتے کہ میں نے تمہیں عوام کا خادم بنا کے بھیجا تھا، تاجر بنا کے نہیں بھیجا تھا۔ اچھا، اس میں ہمیں کافی ساری مثالیں ملتی ہیں جس میں انہوں نے پھر محاسبہ کیا گورنرز کا،
اور لوگوں کا مال جو ہے وہ ضبط کیا۔ اس کے علاوہ ہر گورنر کو یہ ممانعت تھی کہ وہ لوگوں سے جب تک وہ گورنر ہے کوئی تحفہ تحائف وصول نہیں کرے گا، اور اگر کوئی تحفہ وصول کرے گا تو وہ بیت المال میں جائے گا۔ یعنی توشہ خانہ کا کنسیپٹ بھی سب سے پہلے اس دنیا میں جناب عمر نے اس دنیا میں انٹروڈیوس کروایا۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ جناب ابو ہریرہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، اور 1 سال 1 مہینے کے بعد جب انہیں معطل کیا اور واپس بلایا تو ان کے پاس ڈیروں سامان تھا، اونٹوں اور خچروں پر لدا ہوا۔ تو آپ یہ دیکھ کر برہم ہوئے، اور بہت ہی برہم ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 1 کپڑوں کے اور 2 جوتوں میں بھیجا تھا، اور تم یہ کہاں سے لے آئے ہو؟ اور پھر یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ آپ نے انہیں سزا بھی دی، اور آدھا مال جو ان کا ہے وہ ضبط کر لیا۔ یہ ان کا مصادرہ تھا، یعنی یہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی تھی جناب عمر بن الخطاب کی۔ اور وہ جس کسی کو ایسیٹس میں حکومتی عہدہ ہوتے ہوئے اب نارمل انکریز پاتے تھے، اس کا آدھا مال ضبط کر لیتے تھے، سارا نہیں ضبط کرتے تھے، آدھا مال ضبط کر لیتے تھے۔ یعنی احتساب کا ایک نیا قانون جو ہے وہ انہوں نے متعارف کروایا۔ اچھا، اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ کام جو ہے نا جی، وہ انہوں نے دیوان کا اجرا کیا۔ ٹھیک ہے جی، دیوان ویسے تو فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے رجسٹر، یا اب ریکارڈ مینٹیننس ہو گیا ہوا ہے، آفس کو بھی کہتے ہیں۔ ہوا یوں کہ جب بہت سارا مال آنے لگا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت تھی کہ جو ہی مال غنیمت آتا اس کو تمام لوگوں میں مساوات کی بنیاد پہ تقسیم کر دیا جاتا۔ جناب ابو بکر صدیق نے اسی فارمولے کو پہ عمل پیرا ہوئے، لیکن ایک تو فتوحات بہت زیادہ ہو گئیں، ایک اسلام بلحاظ ہیومن ریسورس بہت زیادہ پھیل گیا، تو مال جو ہے وہ بہت زیادہ آنا شروع ہوا۔ تو اس کے اوپر پھر یہ شورا بیٹھی اور انہوں نے کہا جی کہ اس کا مصرف کیا کیا جائے۔ جناب علی علیہ السلام نے، ڈاکومنٹڈ بات ہے، جناب علی علیہ السلام نے اس کا مشورہ یہ دیا کہ جتنا آئے سال بھر اکٹھا کیا جائے، سال میں 1 مہینہ مقرر کر لیا جائے، اور اس مہینے سب میں برابر کا تقسیم کر کے بیت المال کو زیرو کر دیا جائے، کچھ نہ روکا جائے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ڈیبیٹ چلی۔ ڈیبیٹ چلنے کے بعد ایک صحابی تھے حکیم بن حزام، وہ جناب اما ختیجہ کے ایک بڑے قریبی رشتہ دار تھے، تو انہوں نے بتایا کہ جناب میں نے شام میں دیکھا ہے کہ وہ رجسٹر مینٹین کرتے ہیں۔ تو شورا نے پھر یہ رجسٹر دیوان مینٹیننس کو اپروو کیا، اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی، عقیل بن ابی طالب، مقسمہ بن نوفل اور جبیر بن مطعم، یہ اس کے ممبر تھے، اور ان کو کہا کہ لوگوں کی حیثیت کے مطابق ان کی فہرست بنائیں، اور حیثیت کا معیار جو ہوگا وہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان کے ساتھ قربت ہوگی، اور پھر تقویٰ ہوگا۔ اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے اہل بیت کو سب سے پہلے رکھا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے رشتہ دار بنو ہاشم کو رکھا، اور اس طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے رشتہ دار، تیسرے، چوتھے، سب رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے اور میرے قبیلے کو وہیں رکھو جہاں اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے۔ اس پر ان کا قبیلہ معترض ہو کے آیا کہ کہا کہ آپ حکمران ہیں، آپ اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بنو عدی، بڑی افسوس ہے تمہارے اوپر کہ میری وجہ سے تم عیاشی کرو اور تمہاری وجہ سے میں عذاب اٹھاؤں، یہ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ انہوں نے اس کا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو، ٹھیک ہے جی، بڑے منظم طریقے سے نیو کانسیپٹس کے ساتھ چلایا، اور 3 سورسز آف انکم تھے، ان کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ یعنی ایک زکوٰۃ تھی جو مینڈیٹری اینڈ کمپلسری ٹیکس ہے، اور دوسرا خراج اور جزیہ تھا۔ ان تینوں کے علیحدہ علیحدہ محکمے جو ہیں وہ گراس روٹ لیول پہ اسٹیبلش کیے گئے۔ یعنی زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے اور لوگ تھے، اور خراج اکٹھا کرنے والے اور لوگ تھے،
اور جزیہ اکٹھا کرنے والے اور لوگ تھے۔ یہ سارے کا سارا مال جو ہے پھر یہ ریونیو بن کے یہ پہلے پروونشل بیت المال میں جاتا۔ پروونشل بیت المال کو یہ ہدایت تھی کہ اس سے رفع عامہ کے کام کریں اور لوگوں میں تقسیم کریں، اگر کوئی بچ جائے تو وہ مرکزی جو ہے نا جی وہ میں بھیجا جائے۔ اب اس میں ہمیں بڑا مزیدار واقعہ ملتا ہے کہ جناب حذیفہ بن یمان کہیں کے گورنر تھے، انہوں نے خط لکھا کہ میرے پاس بہت مال بچا ہوا ہے، تو امیر المومنین مجھے اجازت دے میں اسے مرکزی بیت المال میں بھیج دوں۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ اس کو ادھر ہی بانٹ دو۔ انہوں نے کہا کہ سب کو میں بانٹ چکا ہوں، اس کے باوجود مال بڑھ گیا ہے، تو پھر وہ مرکزی بیت المال میں آیا۔ یعنی اس طرح کا نظام تھا۔ اس کا جو ہے نا کیونکہ گراس روٹ لیول تک بینیفٹس جا رہے تھے، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک دم سے ملک میں جو ہے وہ خوشحالی آئی، پبلک جو ہے اکنامیکلی فائنینشیلی جو ہے وہ ویل بینگ کی طرف مڑ گئی، اور لوگوں کے حالات جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد جو تھا نا جی انہوں نے کیٹیگریز بنائی، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے یہاں انہوں نے عدم مساوات کا اصول اپنایا، اور رسول اللہ، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سید رسول اللہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں برابر تقسیم کیا جاتا تھا۔ جب ان کے سامنے یہ عمل ابو بکر صدیق کا یہ عمل پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ سب میں برابر تقسیم کرتے تھے، تو جناب عمر ابن الخطاب نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تلوار اٹھانے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر تلوار اٹھانے والوں کو تکڑی کے ترازو کے ایک پلڑے میں نہیں ڈال سکتا۔ میں انہیں اس قابل نہیں سمجھتا جنہوں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، میں انہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ ان لوگوں کے برابر آئیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ان کی فیور میں مخالفین پر تلوار اٹھائی ہے۔ تو اس کے اوپر پھر انہوں نے مختلف طبقات بنائے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے غزوہ بدر والوں کو رکھا، پھر احد والوں کو، پھر خندق والوں کو، اس طرح سب سے پہلے انہوں نے اہل بیت اطہار کو رکھا، سب سے زیادہ وظیفے ان کے مقرر کیے، اس کے بعد امہات المومنین کے مقرر کیے۔ امہات المومنین نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ برابر دیتے تھے، تو پھر سب کو 10,000 درہم دیے، لیکن اماں عائشہ کو پھر بھی 2,000 درہم زیادہ دیے، اور فرمایا کہ رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ ان سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے، لہذا ہم بھی انہیں زیادہ دیں گے۔ اسی طرح انہوں نے مولا علی علیہ السلام کا اسی طرح غزوہ بدر والوں میں کی کیٹیگری میں رکھ کے 5,000 وظیفہ لگایا، اور جناب حسن علیہ السلام اور جناب حسین علیہ السلام ان شہزادوں کا بھی ان کے باپ کے برابر وظیفہ لگایا، یعنی 15,000 درہم جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے گھر میں جاتا تھا، 5 مولا علی کا، 5 جناب حسن علیہ السلام کا، اور 5 جو جناب حسین علیہ السلام کا۔ اگرچہ حسن اور حسین علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے بہت، لیکن اس کے باوجود ان کو برابر کے وظائف دیے گئے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کچھ کیٹیگری 3,000 والی آ گئی، پھر 2,000 والی، پھر 1,000 والی، 500 والی، 250 والی، اس طرح ڈیفرنٹ کیٹیگریز بنی، اور اس کا ایک بہت بڑا اعتراض بھی آیا۔ اسی وقت معتبر صحابہ کی طرف سے اعتراض آیا کہ جناب اس سے طبقاتی تقسیم پیدا ہو رہی ہے، اور لیکن جناب عمر ابن الخطاب نے اس کو رول آؤٹ کر دیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ٹائم کافی ہو چکا ہے، تو باقی جو تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہیں ایک دو، وہ انشاءاللہ کل بیان کر کے اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم کربلا پہ چلے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔